بدر میں کہ جو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو ہوا، قریش کو بڑی شرمناک اور بڑی ہی ذلت آمیز شکست ہوئی۔ ان کے تقریباً تمام سربراہ آوردہ لوگ مارے گئے۔ ابو جہل جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ھذا فرعون ھذہ الامہ، وہ بھی وہاں پر پڑا ہوا تھا۔ امیہ ابن خلف جو ستایا کرتا تھا حضرت بلال کو، وہ بھی پچھڑا ہوا پڑا تھا وہاں پر۔ بڑے بڑے سب کے سب لوگ جو ہیں ان کے وہ کھیت رہے، اور 70 ان کے قیدی جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، اسیر بنے۔ یہ بہت بڑی شکست تھی کہ جو قریش کو ہوئی۔ اس سے یقیناً 2 نتیجے نکلے۔ ایک تو مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، رعب مسلمانوں کا قائم ہو گیا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ بہت شدید صدمہ، رنج، غم، افسوس، اور جسے کہتے ہیں پیچ و تاب کی کیفیت جو ہے وہ قریش کی ہو گئی۔ اب یہ عرب کا ایک مزاج تھا کہ وہ اس طرح کے کسی معاملے کو لے کر بیٹھ نہیں رہتے تھے، اس کے بعد انتقام کی آگ جو ہے وہ ان کے اندر بھڑک اٹھتی تھی۔ لہذا بدر کے بعد جو ہے انہوں نے انتقامی جنگ کی تیاری فوراً شروع کر دی۔ سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ جو بھی مر گئے تھے، ان کے آدمی مارے گئے تھے، قتل ہو گئے تھے، ان پر نوحہ کہنا، ان پر رونا، ماتم کرنا منع کر دیا گیا کہ اس سے ہمارے حوصلے پست ہوں گے۔ کوئی شخص اپنے کسی مقتول کا کوئی نہ ماتم کرے نہ نوحہ پڑھے، حالانکہ یہ ان کی روایات میں سے تھا۔ خاص طور پر خواتین مرثیے پڑھا کرتی تھیں، بیان کرتی تھیں، جیسے ہمارے یہاں دیہات میں اب بھی جانگلیوں کے ہاں ہے، وہ بیان کرتی ہیں، بول رہی ہیں، کچھ پڑھ رہی ہیں اور بیان کر رہی ہیں، تو وہ بیان کرنا ان کا ایک باقاعدہ فن تھا۔ لیکن یہ کہ پابندی سخت لگا دی گئی، آرڈیننس، کہ کوئی کہیں سے کوئی آواز نہ آئے، تاکہ ہمارے اعصاب کے اندر جو ہے وہ کسی کمزوری کا اظہار نہ ہو، بلکہ ہماری عزم کا، ہماری ہمت کا، ہمارے جو ہے جذبہ انتقام کے اندر جو ہے وہ شدت، وہ اندر ہی اندر جو ہے یہ آگ کھولے۔ ایسا نہ ہو کہ اس مرثیہ خانی سے ہماری وہ جذبات جو ہیں ٹھنڈے پڑ جائیں، اندر کی بھڑاس نکل جائے۔ ہمیں تو اندر ہی اندر نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ ان جذبات انتقام کو اپنے سینوں کے اندر پروان چڑھاؤ۔ مردوں نے طے کر لیا کہ ہم اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے، بستروں پر نہیں سوئیں گے، چارپائیوں پر نہیں سوئیں گے، زمین پر سوئیں گے۔ عورتوں نے بناؤ سنگھار ترک کر دیا، جب تک کہ انتقام ہم نہ لے لیں اس وقت تک جو ہے ہم جو ہے کوئی بھی معاملہ اس طرح کا نہیں کریں گے۔ مزید یہ کہ وہ جو قافلہ تھا جو ابو سفیان کی سرکردگی میں آ رہا تھا شام سے، جو ایک ایکسائٹنگ کاس بنا تھا غزوہ بدر کا، اور وہ بہت بڑا قافلہ تھا، 1000 اونٹ اور اس پر 50,000 دینار کا مال تھا، اور وہ قافلہ صحیح و سالم پہنچ گیا تھا، اس لیے کہ ابو سفیان نے تو دوہری چال چلی تھی۔ ایک طرف SOS کال بھی بھیج دی تھی کہ مجھے خطرہ ہے محمد کے آدمیوں سے کہ بدر سے اگر میں گزروں گا تو مجھ پر حملہ ہوگا، جیسا کہ ہو بھی رہا تھا بالفعل۔ حضور جو ہے مدینے سے اسی لیے نکلے بھی تھے صحابہ کو لے کر، لہذا مجھے مدد بھیجو۔ وہاں سے لشکر چل پڑا، لیکن دوسری چال اس نے یہ چلی کہ وہ وادی بدر میں داخل ہی نہیں ہوا، بلکہ اس نے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے کا نشیبی راستہ جو تھا وہ اختیار کر کے اور وہاں سے نکل گیا، اور بعد میں اس نے پیغام بھی بھیجا کہ میں تو اب بچ کے نکل آیا ہوں، لہذا اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا ہے، لہذا اگر آپ چاہیں تو واپس لوٹ جائیں۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ واقعہ ہے، وہ ہم پڑھیں گے جب سورہ بدر کا پورا معاملہ سورہ انفال میں سامنے آئے گا، اس لیے کہ اس کے بارے میں بہت سا قیل و قال ہے، بہت سی مختلف آراء لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ بہرحال اس پورے قافلے کے بارے میں انہوں نے یہ طے کیا، یہ گویا کہ انہوں نے ایک فنڈ کی شکل اس کو دے دی، جس کا مال ہے اس میں وہ سب کا سب کنٹریبیوٹ کر دے۔ یہ 1000 کے 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کا یہ سارا مال سب نے وقف کر دیا کہ اب یہ آئندہ جنگ کی تیاری کے لیے یہ پورا کا پورا مال ہماری طرف سے وقف رہے گا۔ ڈونیشنز ہو گئی، ایک بہت زبردست فنڈ جو ہے وہ اسی کے ذریعے سے انہوں نے قائم کر دیا۔ چنانچہ اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ غزوہ بدر کے بعد چونکہ یہ واقعات ہو رہے تھے تو یہ سورہ انفال میں آیت آئی ہے، آیت نمبر 36 ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ۔ یہ کافر لوگ جو ہے مال خرچ کر رہے ہیں اپنا تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک سکیں۔ فسينفقونها، تو ٹھیک ہے یہ خرچ کر لیں گے اپنا مال، ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، پھر یہ تم جو بھی انفاق کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک حسرت کی نشانی بن جائے گا، اس لیے کہ حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ گویا کہ پیشن گوئی ہو گئی تھی کہ دوبارہ بھی جب یہ حملہ کر کے جائیں گے تو شکست کھا کر آئیں گے، ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اب اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے کہ جو فوج لے کر وہ چلے ہیں، اور اب اس کا جو
سرکردہ لیڈر ہے وہ ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان ہی گویا کہ ان کے ہاں قریش میں اب سب سے اونچے گھرانے کا ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن امیہ بڑا قبیلہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا اس کا چونکہ سربراہ ابو سفیان، لہذا ابو سفیان کو سپہ سالار کی حیثیت حاصل ہے۔ باقی بڑے بڑے لوگ جو ساتھ تھے اس میں خالد بن ولید بن مغیرہ بہت بڑا سردار تھا، ان کے بیٹے خالد ہیں جو ایمان لے آئے بعد میں، ابو سفیان بھی بعد میں ایمان لے آئے۔ پھر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، وہ بھی گویا کہ ایک نسل تو ان کی ختم ہو گئی تھی، تو یہ دوسری نسل جو تھی اب اس کے ہاتھ میں قیادت آئی تھی، تو ان میں سب بڑے بڑے لوگوں کے جو بیٹے تھے انہوں نے گویا کہ اس کے انتظام و انصرام سنبھال لیا، اور سرکردگی جو ہے وہ ابو سفیان کو۔ 3000 کی تو یہ نفری تھی ان کی، جس میں قریش بھی تھے اور کچھ ان کے ساتھ جو ان کے حلیف قبائل تھے وہ بھی تھے، ساتھ ہی 3000 اونٹ تھے۔ یہ اونٹوں کی تعداد جو ہے یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہوتی ہے کہ یہ بار برداری کے کام بھی آتے ہیں، سواری کے کام بھی آتے ہیں، اور یہی ان کا راشن بھی ہے، اسی کا گوشت جب ضرورت ہوتی ہے ذبح کرتے اور کھاتے ہیں۔ 200 گھوڑوں کا ایک جو ہے یہ سمجھیے رسالہ موجود تھا، کیولری 200 گھوڑوں کی، اور اس کیولری کے انچارج تھے خالد ابن ولید۔ 15 خواتین کا بھی ایک طائفہ ساتھ تھا، اور یہ معزز گھرانے کی خواتین تھی، کوئی جھوکریاں اور کوئی کنیزیں وغیرہ نہیں تھی۔ یہ اس لیے کہ وہاں پر وہ لوگوں کو غیرت دلائیں اور لوگوں کو پامردی پر اکسائیں کہ بھاگنے نہ پائیں، جب جم کر لڑیں تو وہ وہاں پر رش پڑتی رہیں گی، اور وہ اپنے لوگوں کا جو ہے وہ جب دیکھیں گے کہ ہماری عورتیں بھی یہاں ہیں، خدا نہ خواستہ ہم نے قدم پیچھے ہٹا دیے تو پھر ہماری عورتوں کی بے حرمتی ہو جائے گی، وہ کنیزیں بن جائیں گی، تو گویا کہ اس طریقے سے ہر اعتبار سے انہوں نے اپنے لشکر کی پوری تیاری کر لی۔ ادھر حضور کا نظام جو تھا انٹیلیجنس کا وہ بھی بہت مضبوط تھا، اور خاص طور پر ایک صاحب تو ایسے موجود تھے مکے کے اندر جو درپردہ ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، وہ تھے حضرت عباس، حضور کے چچا۔ یہ بالکل اسی طرح سمجھیے جیسے حضرت موسیٰ پر ایک شخص ایمان لے آیا تھا آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو اس نے چھپائے رکھا تھا جب تک کہ فرعون نے اپنے دربار میں یہ تجویز پیش نہ کی کہ اب موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے، تب وہ کھڑے ہوئے، رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ، مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ۔ ان کی تقریر قرآن مجید میں نے بارہا کہا ہے کہ کسی نبی کی بھی کوئی تقریر اتنی مفصل جو ہے وہ قرآن مجید میں نقل نہیں ہوئی ہے جتنی کہ اس مومن آل فرعون کی۔ یہی کردار اصل میں حضرت عباس کا بھی ہے، لہذا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی وہ اپنی قوم ہی کے ساتھ رہ رہے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور کو درپردہ اس کا علم بھی ہو، اس لیے کہ غزوہ بدر میں تو وہ کفار کے ساتھ آئے بھی تھے اور اسیر بھی ہوئے تھے، اور ان کو کراہتے ہوئے سن کر حضور کو تکلیف پہنچی تھی، تو حضور نے کہا تھا کہ سب کے بند ڈھیلے کر دو۔ ظاہر بات ہے کہ ان کو اسیروں کو کسا ہوا ہوتا تھا رسیوں کے اندر، تو وہ جو ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے کسے ہوئے ہیں، ہل نہیں سکتا کوئی آدمی، تو اسے تکلیف ہو رہی تھی، تو حضرت عباس کے کراہنے کی آواز حضور نے سنی، تو حضور نے فرمایا کہ بھائی بند ڈھیلے کر دو سب کے، ان کو اس طرح زیادہ کس کے نہ رکھو۔ تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضور کے علم میں تھا کہ عباس جو ہے وہ ایمان لا چکے، واللہ عالم اس کی صراحت کہیں پر مجھے نہیں ملی ہے۔ انہوں نے حضور کو اطلاع کر دی ساری، حضور کے پاس اطلاع ملی، حضور نے پھر اپنی طرف سے بھی لوگوں کو بھیج دیا کہ وہ دیکھیں کہاں کہاں لشکر پہنچ رہا ہے، کیا صورت ہے، پوری تفصیل آ جائے۔ اور دوسری طرف آپ نے مدینے میں ایک مجلس مشاورت منعقد کی، اس میں خود اپنا ایک خواب بھی آپ نے دکھایا، بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ کچھ گائیں ذبح ہو رہی ہیں، اور میری تلوار کا جو سرہ ہے اس پر کچھ شکستگی کے آثار ہیں، کچھ مڑ گئی ہے، یا کچھ وہاں سے اس کی دھار جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، اور تیسرے یہ کہ میں نے اپنا ہاتھ جو ہے ایک بڑی مضبوط زرہ کے اندر ڈالا ہے۔ اس خواب کی حضور نے بھی تعبیر یہ کی، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ ہم مدینے میں محصور ہو کر مقابلہ کریں۔ زرہ آپ نے فرمایا کہ میں جو زرہ میں ہاتھ ڈالتا ہوا دیکھا میں نے اپنے آپ کو، تو وہ مضبوط زرہ غالباً مدینہ منورہ ہے، یہ شہر ہے، اس میں محصور ہو کر ہم دفاع کریں۔ عجیب یہ اتفاق ہے، اب اسے سوء اتفاق کہیں یا حسن اتفاق کہیں، کہ یہی رائے عبداللہ ابن ابی کی بھی تھی جو رئیس المنافقین تھا۔ تو اب یہ ایک اہم مثال ہے اس بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ رائے ایک ہی ہو لیکن نیتیں بالکل مخالف اور متضاد ہوں، وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے رائے دے رہا ہو اور حضور جو ہے وہ حکمت کے تحت رائے دے رہے ہیں۔ اس اعتبار سے جہاں تک نیت کا تعلق ہے، جو منشا ہے کسی بات کا، کہاں سے وہ بات ابھر کر آ رہی ہے نیت سے، تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہونے کے باوجود رائے میں مشابہت ہو سکتی ہے۔
لیکن مسلمانوں نے جو پرجوش صحابہ